اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، ہم نے اس سے پہلے آپ کو یا ایھا الذین آمنو کی پوائنٹس بتائے تھے۔ اس کے بعد کل ایک ہمارا جو آل عمران کا شروع کا ٹاپک تھا کہ دین میں کیسے ملاوٹ کی جاتی ہے اور ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور ہم کس کتاب کو فالو کریں، ہم نے اس کی بات کی تھی۔ اور اس کے بعد اب جنگ کی بات شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارے پارٹس تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ آل عمران سے بتائے۔ پہلے ہم نے کتاب کو دیکھا کہ کیسے اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنو، اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا خطاب کیا اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیسا، اس کے پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے۔ اب پھر دیکھیں، اب جنگ کی بات ہوئی جہاں اللہ تعالیٰ نے پھر یا ایھا الذین آمنو سے بات کی تھی، آپ کی آیت نمبر 118 میں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے دشمن کے سے کانشیس رہو، اپنی قوم سے، اپنی لوگوں سے غداری نہ کرو، اور کانشیس رہو کہ کیسے وہ تمہارے دشمن ہیں اور اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے ان سے دوستی نہ کرو۔ اس پر ہم نے بہت ساری باتیں ڈسکس کی تھیں کہ یہ تو دشمن کے لیول پہ آ رہی ہے، لیکن اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی ویسے بھی انسان کو اپنی بہت زیادہ پرائیویٹ باتیں ہر ایک سے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے، اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ان کا مذاق ہی بنتا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھو کہ جو آخری آیت ہماری 120 آ رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم استقامت میں رہو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ، ٹھیک ہے، یعنی وہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ جیسے آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا تھا کہ ضرر اور اذن، تو ضرر جو ہے وہ ہائی لیول پر ہے اور اذن جو ہے وہ نیچے لیول پر ہے۔ تو وہ آپ کو اذیت دے سکتے ہیں لیکن ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے کہیں ہمارے مفادات کی خاطر ہم دشمنوں سے اگر ہاتھ ملاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی ہمیں اس کا لاس ہے اور آخرت میں تو لاس ہی لاس ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر، جیسے میں نے آپ کو فلسطین کی مثال دی تھی اور بہت ساری مثالیں دیں، تو اس میں ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور اپنی ذات کا فائدہ دیکھتے ہیں۔ ادھر بھی اللہ ہمارے اندر کی بات کیا بتا رہے ہیں کہ ہم کبھی بچوں سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اگر میں بہت اللہ کا کروں گی تو یہ بچے مجھ سے دور نہ ہو جائیں، یا مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، یا شوہر پھر کسی اور عورت کے چکر میں نہ پڑ جائے، یا فیملی والے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، یا میری انکم پھر صحیح نہیں ہو، یا یہ نہ ہو۔ بہت سارے ہمارے دماغوں میں چیزیں آتی ہیں اللہ کے آرڈرز کو فالو کرتے ہوئے بھی، کہ بہت ساری جگہوں پر ہم اپنا مفاد دیکھ کر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر ہم کہیں ڈر رہے ہیں کہ یہ شوہر سے، بچوں سے، اپنے آس پاس کے رشتہ داروں سے، کچھ بھی معاملات میں، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کر سکتے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ اپنے آپ سے تم کو ڈراتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تمہارا کوئی فائدہ نہیں دے سکتے ہیں۔ آج جو ہم نے ڈسکس کی تھی مسلمانوں کی، کہ یہ جو اتنا ساتھ دے رہے ہیں مسلمانوں سے ہٹ کر دوسروں کا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہی ان کو بچا لیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بچا نہیں سکیں گے، اور آخر میں دنیا میں بھی اس کی عذاب بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ تو اس کے بعد آپ دیکھو کہ آج آپ کی جنگ کی بات شروع ہوئی۔ جنگ ہمارے اسلام کا ایک حصہ ہے، اور ہر ملک زمین لینے کے لیے جنگ لڑتا ہے، لیکن آپ دیکھو کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو کوئی کرائٹیریاز بتائے ہیں۔ حد سے آگے نہیں بڑھنا، اگر ڈیل ہو سکتی ہے تو ڈیل کر لیں، لیکن بہت جو ہے وہ اگر پھر بھی نہیں ہو رہے اور آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں تو پھر تو جنگ کرنی پڑے گی نا، تو اس میں پیچھے نہیں ہٹنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب صبح سویرے، من اہلک تبوئ المؤمنین، یعنی جب وہ نکلے صبح سویرے، من اہلک، من اہلک، یعنی کیا آ رہا ہے اس میں، آپ غور سے دیکھیے گا کہ جب آپ وَإِذْ غَدَوْتَ، جب آپ نکلے صبح سویرے، من اہلک، اپنے لوگوں کو لے کر، تبوئ المؤمنین، یعنی ان کو، مسلمانوں کو لے کر جب آپ صبح سویرے نکلے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہم کو یہاں پر سیرت بتا رہے ہیں کہ وہ کیا پریزیڈنٹ بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، وہ خود بھی جنگوں کے لیے نکلتے تھے۔ یہ نہیں کہ صرف حجرے میں بیٹھ کر کوئی وظیفہ کر لیتے تھے،
یا بددعائیں دے دیتے تھے لوگوں کو کہ میں مٹی پھینکوں گا مٹی کی اور سب برباد ہو جائے گا اور لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی کچھ بھی. لیکن دیکھیں آپ فائٹ کرنے کے لیے نکل رہے تھے, کر کے دکھا رہے تھے عملاً. نبی جیسی ہستی کو بھی عملاً دکھانا پڑا, عملاً کام کرنا پڑا. گھر بیٹھ کر صرف دعا مانگ کے سب چیزیں نہیں ملی تھی. جب تک ہم نکلیں گے نہیں کوئی کام کرنے کے لیے, جب اللہ کی راہ میں نکلیں گے نہیں, صرف دعاؤں سے کچھ نہیں ہو سکتا. جب ہم خود پریکٹس نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بنا لیجئے, میں آپ کا بننا چاہتی ہوں, آپ کی صحیح بندی بننا چاہتی ہوں, اور اپنی کوئی اصلاح نہیں کروں گی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں لوگوں کے لیے نکل کے کام کرنا پڑے گا. ہم کو کتاب اگر لوگوں کو سمجھانی ہے تو ہم کو اس کو سمجھ کے نکلنا پڑے گا, خود عمل کرنا پڑے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھ کر بس دعا کرو تو سب کچھ ہو جاتا ہے, وظیفے کر لو, میسج آتا ہے ہم نے آیت کریمہ اگر ختم شروع کیا ہے تو سب یہ پڑھ لیں, اس سے چیزیں نہیں بنتی. ہم سے بہت اچھا یہ نبی پڑھتے تھے, ان کی تو سمجھ کے بھی پڑھتے تھے, ان کی نیتیں بھی صاف تھیں, یہ تو خشوع و خضوع سے بھی پڑھتے تھے. تو ان کو کیوں جنگیں لڑنی پڑیں, کیوں اتنی اسٹریٹجیز بنانی پڑی؟ سب کرنا پڑا کیونکہ یہ کرنا ہے, یہ دنیا میں آئے اس لیے ہم کہ ہم محنت کر کے دکھائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, اور یہ دکھانا پڑے گا. اللہ فرماتے ہیں حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم گمان کرتے ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُجَاهِدِينَ وَالصَّابِرِينَ, ابھی دیکھا نہیں ہے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور جمنے والوں کو, استقامت والوں کو. تو اب دیکھو یہ نبی خود نکلے, خود فائٹ کرنے کے لیے لوگوں کو لے کر جنگ کے لیے نکلے. یہ بھی نہیں کہ اپنے چھوٹوں کو بھیج دیا, ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا کہ اپنے نیچے والوں کو بھیج دیا, خود اوپر سے صرف آرڈر کرتے رہے. ایسا نہیں تھا, نبی میدان جنگ میں خود ہوتے تھے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ سب چھوٹوں کو بھیجتے ہیں اور بڑے آرام سے, پوری دنیا میں شاید یہی ہوتا ہے, بڑے آرام سے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ نیچے والوں کو یوز کرو. ہاں ٹھیک ہے, اس کو ایک کور دینا پڑتا ہے, آپ کی اپنی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کبھی بھی خود میدان میں نہ اترے. تو یہ دیکھیں نبی اترے, کیا بہادر شخص ہوں گے, کیا دماغ ان کا ہوگا. اور میں تو کبھی کبھار یہ سوچتی ہوں کیا ٹھنڈے طریقے سے ڈیل کرتے ہوں گے, کتنے کول مائنڈیڈ ہوں گے کہ وہ پریزیڈنٹ بھی تھے, ان کو جنگوں کے لیے بھی چیزیں کرنی پڑتی تھیں, وہ اور لوگوں کے مسائل بھی حل کرتے تھے, ان کو دین بھی لوگوں تک پہنچانا تھا. اس کے باوجود بھی یہ جنگوں کی اسٹریٹجیز پلان کرتے تھے. اب سوچو کتنا دل چاہتا ہے نبی سے ملنے کا. اور تمام نبی ایسے ہی ہوں گے نا کہ جن کو اتنے بڑے بڑے کاموں کے لیے چنا گیا. تو آپ دیکھو کہ وہ نکلے مقاعدہ بٹھانے کے لیے للقتال, یعنی دیکھو ایک نشانے پر ان کی کوئی اسٹریٹجیز تھیں, اس پر بٹھانا تھا ان کو لوگوں کو جگہ جگہ پر. تو وہ بٹھانے کے لیے صبح سویرے نکلے, جنگ شروع ہونے والی تھی. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں کہ کون کس ارادے سے نکلا ہے, کس کے اندر اللہ کی محبت ہے, کس کے اندر نبی کی محبت ہے, اور کون اپنی جان کی بازیاں لگاتا ہے. اللہ سب کو سننے والے اور جاننے والے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں نا. اگر اللہ نے تو کہا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے مومنین کی مدد کرنا, لیکن مومن بھی تو ہوں. تو جب تم نکلو گے تو اللہ تمہارے ساتھ تھے. اور کئی قرآن میں کئی جنگوں کے قصوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مدد کی. ایون اتنی بھی مدد کی اللہ نے کہ اللہ نے بارشیں بھیجیں تاکہ تم فریش ہو جاؤ, نیند دی تاکہ تم فریش ہو جاؤ. یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیلپ کی. تو دنیا میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تم قدم تو اٹھاؤ, تم پلاننگ تو کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. تمہاری نیت تو صاف ہو. جیسے کوئی شروع کرتا ہے نا سوشل ویلفیئر کا کام, ہم نے بھی جب شروع کیا تو ہم لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ ہم کو بھی یہی ہوتا تھا یار کہ یہ کام بندہ کیسے کر سکتا ہے, اتنا بڑا کام, پیسے کہاں سے جمع ہوں گے, کیسے آپ کر سکتے ہو. لیکن یقین جانو کہ جب آپ کام شروع کرو گے نا, اللہ آپ کی مدد کریں گے, اور اللہ آپ کا وہ فلفل کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ بس شروع کرو, اللہ آپ کو راستے دکھائیں گے, اللہ آپ کو ایکسپوجر دیں گے, اللہ پیسوں میں برکت دیں گے, اللہ اچھے لوگوں سے آپ کو ملائیں گے. یہ سب اللہ کے کام ہے. آپ نکلو تو صحیح, صرف سوچ کر بیٹھ کر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. آپ نکلو, آپ پلاننگ کرو. آپ کو درس دینا ہے, آپ دور بیٹھ کے بول دو کہ میں تو کر ہی نہیں سکتی, میں تو بول ہی نہیں سکتی,
تو بولنا تو پڑے گا، بتانا تو پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ بولو کہ میں تو کر ہی نہیں سکتی ہوں. آپ بولو تو صحیح. آپ اتنا پیارا بولو گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یار میں ایسا بول سکتی ہوں. لیکن یہ اللہ کا کام ہوتا ہے. پھر اللہ مدد کرتے ہیں، اس لیے کبھی یہ نہیں بولنا چاہیے کہ میں نہیں بول سکتی، میں نہیں کر سکتی. جتنا آتا ہے اتنا بولو، جتنا علم ہے اتنا بولو. اللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ کریں گے اور اللہ آپ کو وہ طاقت دیں گے، وہ اگزامپلز آپ دو گے کہ حیرانی ہوگی آپ کو خود کو کہ کیا میں یہ کر سکتی ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا ہے نا، اس کا کیلیبر بھی ہر ایک کے اندر ڈالا ہے. تو آپ اٹھو تو صحیح، اللہ مدد کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ نہیں کہ ڈر کے گھر میں بیٹھ جاؤ. یہ نہیں کہ ابھی میں نے قرآن سیکھا ہے، یار مجھے تو یہ حق بات پتہ چل گئی ہے، لیکن اب لوگوں کے سامنے کیسے بولوں، وہ ناراض ہوگا، فلانا ناراض ہوگا کہ بھئی قصر نماز کچھ نہیں ہوتی، پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے، یا یہ نہیں ہوتا، یا فلانا جو بھی ہم کو قرآن سے ملا کہ کوئی 2.5% زکوٰۃ نہیں ہوتی، پوری آپ کو 20% ایوری منتھ ایوری انکم پر نکالنی ہے. تو میں کیسے بات کروں، یہ ناراض ہوگا. آپ کرو، اللہ آپ کا روب ڈالیں گے، اللہ آپ کی مدد کریں گے. تو دیکھیں کیا آ رہا ہے کہ اذ ہمت، اور جب ایک جماعت، جب ارادہ کیا طائفتانی، دیکھیں تسنیہ کا صیغہ آ رہا ہے، دو گروپس نے، دو جماعتوں نے، منکم تم میں سے، یعنی مسلمانوں سے ہی. دیکھیں کتنا پیارا اسٹائل ہے بتانے کا کہ جب تمہارے اندر سے ہی دو گروپس نے یہ ارادہ کیا ان تفشلا، یہ کہ وہ بزدلی دکھائیں گے. یعنی دیکھیں سب صحیح نہیں تھے. پیچھے جو آپ کی آیت آ رہی ہے واللہ واسع علیم، یعنی مسلمان تو تھے لیکن اللہ پہ اتنا بھروسہ نہیں تھا، بزدل تھے. جیسے ہم ہیں نا، ہم کو بھی اتنا زیادہ ٹرسٹ کہاں ہوتا ہے. جیسے میں کبھی پاکستان کے حالات سوچوں تو ایک تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہم سب بھی بہت گنہگار ہیں اور پھر اسی لیے ہمارے بہتر نہیں ہوتے. لیکن مومن تو اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے نا. آپ اپنا کام کرتے چلے جاؤ اور اللہ پہ ٹرسٹ کرتے چلے جاؤ. یہ میں آپ کو ایک ریسنٹ کی اگزامپل دیتی ہوں. لیکن اللہ بتا رہے ہیں یہ بات کہ تم میں سے یہ لوگوں نے بزدلی دکھائی، ارادہ کیا انہوں نے بزدلی دکھانے کا کہ یار ہم تو نہیں لڑیں گے، یا ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، یا ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو انہوں نے تو اپنا ارادہ کیا. اللہ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ ولیہما، یعنی کیسے ارادہ کیا. اتنا پیارا اسٹائل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ فرماتے ہیں تم نے کیسے ارادہ کیا. حالانکہ اللہ تو ولی ہیں ان دونوں کے، اللہ تو ولی تھے ان دونوں کے. انہوں نے کیسے بزدلی دکھائی. ان کو اللہ پہ یقین نہیں تھا، ان کو یہ نہیں تھا کہ اللہ ان کا ساتھ دیں گے. کتنا پیارا جوائننگ ہے نا کہ انہوں نے بزدلی دکھائی اور اللہ فرماتے ہیں واللہ ولیہما. کیوں دکھائی بریکٹ میں اگر میں لاؤں، اللہ تو ولی تھے، پھر تم نے بزدلی کیوں دکھائی، تم کیوں ڈر گئے. یعنی میں اگر اللہ کا کوئی کام کرتے ہوئے ڈروں گی تو میرے لیے بھی الفاظ آئیں گے نا کہ اللہ تو تھے نا تمہارے ولی، پھر تم کیوں ڈر گئے. اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا، اللہ پہ یقین نہیں تھا، ایمان کم تھا میرا. یہ سب باتیں اس میں آتی ہیں کہ واقعی ہم ڈر جاتے ہیں، ہمارا ایمان پختہ نہیں ہوتا. اور اللہ کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں کہ کیوں ڈرے، کیوں پیچھے ہٹے، اللہ ولی تھے تمہارے. آج مسلمانوں کی جو حالت ہے نا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے. وہ اللہ کو ولی نہیں سمجھ رہے. ان کو جو قریب سے ولی نظر آتا ہے نا، یہ اس کو باپ بنا لیتے ہیں. یہ اللہ کی ولی ہونے کا ویٹ ہی نہیں کرتے. اللہ تو ہر قدم پر ولی ہے اور اسٹیپ ہی نہیں لیتے، بھروسہ ہی نہیں ہے. اگر میں کہہ دوں گی نا میری دوست کو کہ یار میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ بھروسہ کر کے گھر سے نکل آئے گی، لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے نہیں نکلیں گے. اور میں بھی ایسا ہی کروں گی. تو یہ جب کمی ہوتی ہے تو اللہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ولی تو میں تھا نا تمہارا. اس طرح میں اور آپ بھی، کوئی ہم کو حق بات پتہ چل جائے اور اپنے گھر میں نہیں بتائیں. اللہ تو کہہ رہے ہیں میں تھا نا تمہارا ولی. کوئی بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کہ یار وہ تو بڑے بڑے کام کرتے ہیں لیکن چھوٹے کاموں میں تو وہ اتنے گندے ہیں رشتوں میں، تو پھر ہم چھوٹے کام کر لیتے ہیں، وہی صحیح ہے. تو بھائی آپ اس کو کیوں کمپیئر کر رہی ہو. آپ کو تو اللہ کو اپنے جواب دینا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میں تو آپ کے بھروسہ کر کے، میں آپ پہ بھروسہ کر کے بڑے کام بھی کرتی تھی، اور جو مجھ سے برا تھا میں اس کے ساتھ بھی اچھا رہتی تھی. ظلم برداشت نہیں کرنا لیکن میں اس کے ساتھ اچھا رہتی تھی.
اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے. تو آپ کو تو پیش ہونا ہے. آپ کو کیوں بھروسہ نہیں تھا کہ آپ کی اچھی نیت پر آپ اللہ کے فیوریٹ بنو گے؟ یہ مجھے بھی نہیں ہوتا. ہمارے ایمانوں میں کمی ہے. تو مجھے تو اتنا پیارا لگتا ہے یہ اسٹائل کہ تم میں سے ہی لوگ بزدلی کر رہے تھے. اور کیوں کر رہے تھے؟ واللہ ولیہم، اللہ تو ولی تھے ان دونوں کے. اللہ تو ان کا ساتھ دیتے، اللہ ان کے لیے راستے کھولتے، اللہ ان کے لیے آسانیاں کرتے، اللہ ان کو ہمت دیتے. اللہ، بس اللہ پر فلیتوکل المؤمنون، بس چاہیے کہ بھروسہ کریں مومنین، یعنی ایمان والوں کا تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں. یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر نصیحت کی ہے. سو غور سے دیکھیے گا. انشاءاللہ پھر کل کنٹینیو کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.